بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے پروگرام دا رپورٹرز. اسلام آباد میں خاور گھمن اور لاہور میں چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساتھ ساتھ آپ اس وقت عدالتی کارروائی کے حوالے سے بھی باخبر رہ رہے ہیں. جو وہاں پہ ریمارکس ہو رہے ہیں, مکالموں کا تبادلہ ہو رہا ہے وکلا اور چیف جسٹس صاحب کے دوران. موڈ ایسا لگتا ہے کہ عدالت کا آج یا بہت جلد اس معاملے کا فیصلہ کر ہی لیا جائے گا. بہرحال جو اپوزیشن کی خواہش ہے کہ جی جلد از جلد فیصلہ ہو, ظاہر سی بات ہے وزارت اعلیٰ کا معاملہ اس میں اڑا ہوا ہے. حکومت اتحاد نے آج صبح ایک بھاری بھرکم پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بھرپور طریقے سے زور ڈالا کہ ایک فل کورٹ بینچ بن جائے. 5:30 تک اس پہ دلائل سنے گئے. اس کے بعد فیصلہ سامنے یہ آیا کہ فی الحال یہی بینچ اس وقت تک اس کی سنوائی کرے گا. چودھری صاحب, یہ اداروں پہ جو دباؤ ڈالنے کی پالیسی ہے, خاص طور پہ عدالتوں پہ ہم نے دیکھا کہ کل سے باقاعدہ کیمپین چل رہی ہے. کل حمزہ صاحب نے جو اوتھ اٹھایا, وہ جس طرح سے انہوں نے تقریباً 63 کے قریب وزراء ایڈوائزرز جو ان کو کل کیبنٹ اپنی مکمل کی, جو پتہ نہیں کب سے نہیں ہو رہی تھی ان کی 2.5-3 مہینے سے. یہی موڈ تھا کہ بھئی صبح ہم نے فل مزاحمت موڈ آن کرنا ہے اور اس کے بعد پھر مفاہمت کرنی ہے نا. یہ پالیسی ہے نون لیگ کی؟ نہیں, ان کی یہ پالیسی نہیں ہے. دے ہیو بین ڈیفیٹڈ اسکوئرلی. جب آپ کو شکست ہو جائے, جب آپ کا کام نہ بنے, جب وین یو آر آن دی رن اور آپ کا یعنی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں, تو کبھی اس سے لڑائی, کبھی اس سے جھگڑا, اس نے خراب کر دیا, اس نے کر دیا. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, تو انہوں نے 3.5 مہینے میں کیا کارکردگی کی ہے. آج ڈالر 55 روپے اوپر چلا گیا ہے. اسٹاک ایکسچینج کا جو حال ہے, قیمتوں کا جو حال ہے, گورننس کا جو حال ہے, اور اس کے بعد ملک میں محاذرہ اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ یعنی ایک سابق وزیر کو خواتین نے کہا کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا اس گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے تو آپ پیچھے سے آگے سے ہٹ جائیں, ہم اپنے بچوں کو خود جا کے مقابلہ کر لیں گے. یعنی لوگ امپیشنٹ ہیں, کیونکہ جس کا 100 روپے کا خرچہ تھا وہ 400 کا ہو گیا ہے اور کوئی حل نظر نہیں آتا. اور آج جو انہوں نے حرکتیں کی ہے کل سے, بھائی جب تم ہار گئے ہو, تمہارے ووٹ کم نکلے ہیں, تو یہ محلاتی سازش کے ذریعے اب دیکھیں نا, وہاں بات کی ہے نا چیف جسٹس پاکستان نے کہ یہ لیٹر اس کو اس وقت تو ملا ہی نہیں تھا, وہ اپنی جیب میں لے کے آیا تھا, تو وہ نکال کے کہہ دیجیے یہ اس طرح کر دیا, میں نے اس طرح کر دیا. آج کا جی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, کبھی گالیاں دی ہیں, کبھی الزامات لگائے ہیں, کبھی پتہ نہیں کیا کیا. یہ خاور گھمن نے ان کو کون سی بوٹی کھول کے پیائی اپنے پنڈوں ہو کے آ کے کہ ہر چیز وہ الٹ پلٹ, اور 12 بندے بیٹھے 3 گھنٹے آپ مسلسل ٹیلی ویژن پر دکھاتے رہے ہیں, جو پاکستان کی فوج, پاکستان کی عدلیہ, سب کو جو منہ میں آیا وہ کرتے رہے ہیں. What is going on, Maria? This is not acceptable. چوہدری صاحب, میرے حساب سے تو وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. آزمودہ نسخہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے نام لے کے فوجی قیادت کے, DGI کے, آرمی چیف کے تنقید کی, اپنا مدعا بیان کیا, اور ہم نے دیکھا پھر بعد میں بات سنی گئی. آج بھی انہوں نے ایک اپنے تمام لوگوں کو ساتھ بٹھا کے نام لے کے یہ 3 شخص, انہوں نے کہا جی ان کے یہ جو موجودہ بینچ ہے 3 ممبر کا, ان کا جو ججز صاحبان, معزز ججز صاحبان جو اس وقت حصہ ہیں اس بینچ کا, ان کے حوالے سے کہا کہ جی یہ بینچ بنتا ہے تو فیصلے کا پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. بینچ فکسیشن, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, کیا کیا الزامات, انہوں نے ایک پوری فہرست جو ہے پورا چارج شیٹ کیا. تو وہ کرونا ٹھیک ہو گیا سی ہونا تھا, وہ انٹرنیشنلی وہ ایک دفعہ ہو جائے تو میرے خیال میں اب لیٹسٹ جو ہے ہماری وہ 5-6 دن کی کوارنٹائن لمٹ ہے, وہ زیادہ نہیں ہے. اب سوال میرا آپ سے بنیادی طور پر یہ ہے, نون لیگ کو تو ہم جانتے ہیں ان کی ڈی این اے جو ہے ڈیفالٹ سیٹنگ یہی ہے, لیکن آج ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی ساتھ ملی ہوئی ہے. آج ہم نے دیکھا کہ وہ نیشنلسٹ پارٹی بلوچستان سے وہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ باپ والے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, MQM. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل سارے ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا کے انہوں نے پوری طرح حملہ کر دیا. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ تبدیل ہوتی ہے تو پھر ان کی جو یہ نیا ہے, یہ جو ٹائٹینک شپ ہے, یہ ڈوب جائے گا. تو باقی لوگوں کو تو ہم چلو ڈی این اے سوری نون لیگ کی تو سمجھ آئی,
باقی لوگ کیوں یہ شامل باجا ہو گئے؟ اچھا خالی یہی نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بار کے سابق صدور ہیں 10 کے قریب، ان کے ساتھ بھی ان سے بھی سٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے. پھر HRCP کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا ہے یہ سامنے آئی ہے. کچھ سابق جج صاحبان جو ہیں کورٹس کے، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹس کے، ان کی طرف سے بھی کچھ خبریں میں نے ٹکرز دیکھے ہیں کہ بھائی وہ بھی یہی مطالبہ کرے. تو ایک پورا سپورٹ سٹرکچر ہے، خالی یہ نہیں ہے. اچھا میں کوئکلی بتا دوں کہ ابھی جو مکالمہ ہوا ہے اس میں جو لیٹسٹ جو گفتگو ہوئی ہے، چوئی صاحب آپ بھی دیکھ لیں اگر آپ کی نظر سے نہیں گزری. چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ فل کورٹ ستمبر میں ہی بن سکے گا، کیا اس وقت تک سب کام روک دیں؟ مزید وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ریاست کے کام چلتے رہنے چاہیے ہیں. 1 جولائی کا فیصلہ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے حل کیا تھا. حمزہ شہباز کا الیکشن جو تھا اس کو غلط قرار دیا تھا. ہم اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتے. صلاح الدین صاحب نے وہاں پہ جو وکیل ہیں انہوں نے یہ آرگیو کیا ہے. سو بہرحال جو اہم نقطہ اٹھایا ہے چیف جسٹس صاحب نے وہ یہ کہ جی تلاش کر کے بتائیں کہاں لکھا ہے پارٹی سربراہ غیر منتخب بھی ہو تو بات ماننی ہوگی، کہاں لکھا ہے کہ اس حوالے سے کلیئرٹی جو ہے وہ عدالت مانگ رہی ہے. سو اس وقت اس اسٹیج پہ یہ بحث جاری ہے سر کہ وہ جو چوئی شجاعت کے وکیل ہیں اس نے تو کنسیڈ ہی کر دیا نا. کیا چوئی صاحب نے ان کو ٹکٹیں دی تھی. اب سپیکر ان کے ووٹس ریجیکٹ کر کے تو ان کی بےزتی کر رہا ہے. تو ہم اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتے. یہ کیا چودھری بردبار شجاعت صاحب بڑے نہیں پھر تو کہانی آ رہا ہے ٹکر. ٹھیک ہے نہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے آپ. اگر یہ ابھی ہمارے پاس اور ٹکرز آ جاتے ہیں obviously دیکھیں چوئی صاحب یہ جو سارا رولا ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ اس ملک کا کوئی شاید ایک میں نے احسن بون صاحب کی رائے سنی ہے. اس معاملے مختلف ہے. باقی اس ایشو کے اوپر کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تمام لوگوں کی یونینیمسلی رائے مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے ہے. اسی وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہاں تک آ کر بات کہہ دی کہ جی اگر فل بینچ کورٹ نہیں بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ کارروائی میں شامل ہوں گے نہ ہم دلائل دیں گے. کراچی جانا ہوگا اس کے بعد ہم واپس آ کے اس پہ بحث کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. اور دن ہم نے دیکھا کہ صبح سے جو ایک پریس کانفرنس کر کے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر فل کورٹ نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ دلائل دیں گے اور نہ اس عدالت کی کارروائی کو مانیں گے، بوائیکاٹ کریں گے. لیکن بہرحال اس وقت وہ کارروائی ہو بھی رہی ہے، وہاں پہ دلائل دیے بھی جا رہے ہیں. اپیرنٹلی گومن صاحب آبویسلی اگر آج یہ بات مان لی جاتی کہ ایسا ہوگا ورنہ اس طرح کا بینچ بنے گا ورنہ، تو پھر تو ایک یہ فلڈ گیٹ کھل جاتا نا. اس کا مطلب ہے کہ آنے والے اب ہر فیصلے اور سیاسی چھوڑے میرا خیال ہے کسی کے پاس جتھا ہوگا نا کسی بھی ویسی کوئی ایک چھوٹی جماعت ہو یا جو کسی کا بھی افرادی قوت ہوگی پھر تو وہ عدالتوں کے سامنے سیشن کورٹ کے سامنے جا کے ہائی کورٹ میں جا کے پھر یہ ڈکٹیٹ کرائے گا جی کہ ایسا فیصلہ. میں جو صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا نا چونکہ انہوں نے یہ نسخہ اپنایا استعمال کیا اور انہوں نے سوچا کہ چونکہ پہلے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا پاور ٹاکس ٹو پاور، یو مسٹ ہیو ہرڈ دس سینٹینس. تو آج بھی جو ہوا ہے وہ تو بالکل اٹ واز انپریسیڈنٹڈ، اٹ واز ویری ان ریئل. کسی بھی مطلب لولی ڈنگری جمہوریت ہو وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے. آپ کسی ملک میں چلے جائیں دیکھیں فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو ہائی کورٹ کا ہو، فیصلے کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، اچھا فیصلہ نہیں ہے، اس کے اندر یہ کوئی کیس لا مس ہو گیا ہے، یہ آرگومنٹ ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر آپ اپنی دلیل توجیحات پیش کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو بینچ بیٹھ گیا یہ بینچ ایک فکس بینچ ہے، فکس میچ ہے، یہ جب بھی بینچ بنتا ہے تو ہمارے خلاف یہ وہ جو فیصلے دیتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ بھی ہمارے خلاف دیا، یہ فیصلہ بھی ہمارے خلاف دیا. اس کے بعد وہ پھر سارے ایک لسٹ آف جو پوری ججمنٹس ہیں وہ فیصلے عدالت کے جو آپ کے حق میں آئے تھے وہ بھی شامل کر لیں. آپ کو باہر بھجوایا گیا، جو موجودہ اس وقت پرائم منسٹر چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، بے شک وہ ٹرسٹی ہیں شہباز شریف صاحب تو پکے ہیں اس وقت پرائم منسٹر. فیصلے نہیں ہوئے جو بڑے خان صاحب کو گلا بھی میں صبح بھی میں نے ذکر کیا 2008 سے 2013 تک ایک اسٹے آرڈر کے اوپر محترم جو شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ قائم و دائم رہی تھی پورے 5 سال. اس کے علاوہ آپ کا ایک ہسٹری رہی. تو میرے خیال میں یہ بالکل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان میں ہمت تھی. یہ اپنے جو ہے وکلا کو یہ کہتے ہیں کہ جا کے بینچ کے اوپر اپنا کہہ دیں کہ عدم اعتماد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نیا بینچ بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ پورا ماحول بنائیں، ایک چارج شیٹ کر دیں سارے کے سارے معاملے کے اوپر. لیکن یہ جو ڈیمانڈ ہے نا اس طرح کی آپ طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے آپ یہ سیاست نہیں کر سکتے. ماریا جی دیکھیں ہوا یہ کہ آپ آئینی اور قانونی طور پر جنگ ہار گئے. آپ نے کہا کہ 17 جولائی کو جو لوگ مینڈیٹ دیں گے ہم اس کو فابیہ مانیں گے، لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے. لوگوں نے مینڈیٹ دے دیا.
آپ کورٹ میں گئے, کورٹ نے کہا جی دوبارہ سے گنتی کرنا ہے الیکشن کے بعد, وہ گنتی ہوگی, گنتی اب پرویز الہی صاحب کے حق میں ہے. وہ 10 لوگ 10 ایم پی سارے کے سارے پہنچ گئے, سارے کے سارے اس میں آدھا خاندان ان کا خود بٹ گیا. وہ جو ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ جو چودھری شجاعت صاحب نے لیٹر لکھا ہے, کاش وہ پہلے ان کو بتا دیتے, ان کو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ بلا لیتے, وہاں ان کو بتاتے کہ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں کیا ہوگا ایسا. ویسے آپ کا نزدیک کیا مطلب دکھانے سے قانونی کارروائی پوری ہوتی ہے نا, کیوں نہیں کیا ہوگا؟ آخر میں خیال آیا ہے بنیادی طور پر وہی آ جاتا ہے کہ جو کچھ سازش جو بنی گئی تھی, اور چونکہ اس کو آپ نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے, تو یہ بھی جب سازش ہوئی تو مداخلت کس موقع پہ ہوئی؟ آپ نے ان کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا. بھائی آپ کے پاس اگر لیٹر پہنچ گیا ہے جو آپ نے نکالا محترم مزاری صاحب نے, آپ پہلے بتا دیتے, اناؤنسمنٹ کرتے کہ جی میرے پاس آپ کے جو پارٹی پریزیڈنٹ کا یہ لیٹر ہے, جو یہ جو پارلیمانی پارٹی ہے کاف لیگ کی, میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں ایک سیشن کر لیں, آپ بتائیں کہ آپ نے اس کے حق میں جانا ہے, اس کے خلاف جانا ہے. لیکن نہیں, اچھا تو یہ ہو گیا, تو 186 تو 179 تو آئی ہیو جسٹ ریسیوڈ وہ لیٹر ہے, میں نے ٹیلی فون بھی کیا, وہ سارا کر کے تو یہ سارا کچھ ہے. بنیادی طور پر یہ جو آج ہم نے پی ڈی ایم کا مظاہرہ دیکھا ہے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر, ان دا ہائنڈ سائڈ دیکھیے گا, یہ نا جو آج سپریم کورٹ کی طرف سے رسپانس آیا ہے, یہ خود میرے حال میں یہ مانیں گے کہ یہ اچھا ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے ان کی بات نہیں مانی, کیونکہ یہ ایک ایسی روایت بن جاتی اگر آج فل کورٹ بنا دیا جاتا اور اس کے بعد تو بالکل سیشن کورٹس کے باہر چھوٹے چھوٹے مقدمات میں ایک بندہ جو 60-70 بندے لا کے وہاں پہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے مقدمات میں ہمیں دیکھتے. اچھا یہ جو فرق ہے نا رسپانس کا, بھائی سیاسی مقدمات کا پھر جو جواب ہے وہ بھی سیاسی لیول کا آتا ہے. جب یہ ہم نے دیکھا 15 جولائی کی ہیڈ لائن آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں, یہ دنیا کی بھی ہے اور یہ جنگ اخبار کی, میرے خیال ہے پھر اخبار میں دکھاتے ہیں. سو اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے عمران خان بے نقاب ہو گئے ہیں. پھر یہ بھی کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ صدر کو اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. پریزیڈینشل ریفرنس کا یہ ذکر کر رہے ہیں جس پہ وہ ان سے استعفیٰ طلب کر رہے ہیں. سو یہ اس فیصلے پہ بہت خوش تھے. اس کی دوسری لائن پڑھے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ روشن مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا. یہی جج صاحبان تھے جو اس فیصلے کو لکھنے والوں میں شامل تھے. اس دن یہ فیصلہ بہت زیادہ پسند آ رہا تھا. حمزہ شہباز صاحب کا یہ دیکھیں جی, یہ دنیا میں چھپی ہے خبر, سپریم کورٹ کا فیصلہ نے تاریخی نظر ضرورت کو پھر دفن کر دیا. یہ حمزہ شہباز صاحب نے کہا, بلکہ آگے بڑھ کے انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6 لگانے کی کارروائی کرنی چاہیے ہے کیونکہ آئین سے کھلواڑ کیا گیا. اور اس وقت کی یہ فیصلے بہت زیادہ پسند آ رہے تھے. سو چودھری صاحب پھر یہ پہلے معاملات آپ کو عدالت کہتی ہے جی کہ پارلیمنٹ کے اندر کر لیں حل, آپ سے ہوتے نہیں ہیں, آپ واپس عدالت جاتے ہیں, وہ پھر آپ کو بھیجتے پارلیمنٹ میں, دوسری دفعہ ووٹنگ ہوئی اس میں آپ کنٹروورسی بنا لی, آپ لوگوں سے ہوا نہیں معاملہ, اس کے بعد آپ نے دوبارہ پارلیمنٹ کی عدالت کی طرف بھیج دیا, پھر یہ کیسز بن جاتے ہیں سیاسی. وہ ماریا اور خاور بات صاف ہے کہ یہاں یہ ہو گیا ہے کہ آئی کین اونلی سروائیو ایٹ دی کاسٹ آف ادر, یعنی کو ایگزسٹنس. اور جمہوریت میں مائنارٹی اور میجارٹی کا یعنی ایک ہی گاڑی کے 2 پہیوں کے طور پر کام جو ہے پوری دنیا میں وہ اب ختم ہو گیا. عمران خان ان سے ہاتھ اور ملانے اور بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ جو ان کے چھوٹے سے چھوٹے عہدیدار اور سب سے بڑے عہدیدار یہااں اور لندن میں, وہ ایسی فلتھی لینگویج استعمال کرتے ہیں, اس قسم کی بدتمیزانہ جملے اور اس طرح کے یعنی مطلب الفاظ جو کہ آپ کسی سڑک پر جاتے ہوئے بندے کے بارے بھی نہ سنیں. تو یہ فاصلہ جو ہے یہ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ حالت آ گئی ہے کہ مرنے مارنے پر پہنچ گئے ایک دوسرے فریق کو. یہ کوئی قابل قبول چیز نہیں ہے. لیکن یہاں بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پورے ملک میں یہ خبر اٹ از ڈوئنگ دی راؤنڈز کہ اعلیٰ ترین شخصیات نے سب کو کنوے کر دیا ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں اور جلد از جلد الیکشن کی طرف جائیں. تو اٹ از اے میٹر آف ڈیز دیٹ الیکشنز ول بی اناؤنسڈ. اچھا, یہ کیا اکتوبر نومبر یہ کیا ڈیٹ سننے میں آ رہی ہے, کیا مہینہ؟ بس وہ 90 دن ہوتا ہے یا 60 دن ہوتا ہے, 2 ہوتے ہیں نا. اگر پرائم منسٹر کے ایڈوائز پر تھوڑے
تو 60 دن میں تو کرانے ہوتے ہیں. اگر پریزیڈنٹ اپنی وہ اس میں کرے کہ جی کوئی بندہ میجورٹی نہیں رکھتا اور صدر اسمبلی توڑے تو اس صورت میں 90 دن کے اندر کرانا. یہ اس میں تھوڑا سا ہے بس. سو پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے سر, کیونکہ پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ چاہ رہی ہے نا کہ نظام کنٹینیو کرے. پی ایم ایل این میں بھی ایک دھڑا کہتا ہے کہ جی نکلو باہر جا کے الیکشن لڑو, لیکن پیپلز پارٹی تو فلی انویسٹڈ ہے اس نظام کے اندر. اصل میں پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ڈکٹیشن کی ٹرمز کا کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے. وہ پہلے ہی ان کی پلیٹ پر بہت زیادہ ہے, اور بڑے فریق تو پی ٹی آئی اور اس کے بعد نون ہے, پھر باقی لوگ ہیں. تو این گروپ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ابھی ان کو 1 سال ملنا چاہیے تھا, سارے مقدمے ختم کرانے تھے, اپنی مطلب ہے انہوں لک سدھا کرنا سی, جنہوں پنجابی جو کہی تو خاور گورنمنٹ کین ایکسپلین ٹو یو. جی سر, اتنی مجھے بھی پنجابی آتی ہے, سمجھ گئی ہوں میں. کمر سیدھی کرنا چاہتے ہیں, کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اچھا پتہ کہ چیف صاحب جو بات کر رہے ہیں نا وہ ہے تو صحیح. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ایک ریئلائزیشن آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب 63A کے حوالے سے اور جو سپریم کورٹ میں چل رہا تھا معاملہ, اس سے پہلے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے, تو تب ججز صاحبان کی طرف سے ایک واضح لائن نظر آ رہی تھی جو ہے کہ آپ بہتر یہی کہ آپ عوام کے پاس چلے جائیں. لیکن تب آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, جی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, تو یہ ہو جائے گا, ہمارے اوپر یہ تہمت لگ رہی ہے کہ ہم نے ان کی حکومت یہ سازش کر کے یہ گرائی ہے. دس اینڈ دیٹ. اینی ویز اس وقت بھی جج صاحبان نے اپنی عقل کے مطابق, آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا, فیصلہ مان لیا گیا. اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا, وہاں سے مینڈیٹ آپ کو مل گیا ہے کہ کس کے حق میں ہے. اب اگر وہاں جس کا مینڈیٹ اوریجنل ہے اس کا مینڈیٹ چوری کریں گے تو وہ کیا کرے گا. آج بھی چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا, آپ نے کہا, آپ جو بات کر رہی تھی کہ سارے کا سارا ملبہ آپ ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی ایز ایف کہ جی اس ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام موجود ہے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. لڑائی جھگڑے آپ لوگ کر رہے ہیں, اپنے مسائل آپ پارلیمان کے اندر حل نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں جی ادارے ہمارے جو اوپر جو اپنی حدیں عبور کر رہے ہیں, پہلے کھینچ کے لاتے ہیں نا, اپنی حد کے اندر کھینچ کے لاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی اب ادھر سے آگے واپس چلے جائیں. جو اور پاکستان کے جو موجودہ معاشی چیلنجز ہیں آنے والے مہینوں سالوں کے اندر, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک مستحکم حکومت ہو. مستحکم حکومت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں. اور میرے خیال میں اب نون لیگ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو جتنا ہم لٹکائیں گے اس سے کوئی تعفن نہیں پھیلے گا. تو بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایک مردہ ہے اس کو دفنا دیا جائے. یہ جو گھسیٹ کے یہ جو مخلوط حکومت کو یہ آگے لے کے جانے کی کوشش کریں. آج صبح تک تو گھسیٹ رہے ہیں, اتنی زبردست پریس کانفرنس کر دی انہوں نے تو آخری فنش لائن تک لے کے جانا ہے اس مردے کو. کیا ہو رہا ہے مطلب آپ دیکھیں کہ آج ڈالر کہاں پہ گرا, اور جب سے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. آپ کے ملک کے اندر لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں. آپ کے ملک کے اندر جو ایک آلریڈی ایک پولرائزیشن کا ایک عمل جاری ہے, اس میں اس کو مزید تقویت مل رہی ہے. اور یہ مت بھولیں, جو چوہے صاحب اکثر بات کرتے ہیں نا کہ آپ اس ملک کو اس نہج پر لے کے جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. مجھے ایک سوال کا جواب جو ہے, جس طرح چوہے صاحب کہتے ہیں نا کہ گیو می دی آنسر, بھئی ایک پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن میں جانے سے مسئلہ کیا ہے. یہ تو ہمیں یہی بتایا کرتے تھے نا نون لیگ والے کہ جی ان کو تو کینڈیڈیٹ ملیں گے پی ٹی آئی کو, تو ہمیں پیپلز پارٹی والے بھی یہ کہتے تھے, باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز. تو کیا چمتکار کر دیا 1-2-3 مہینوں میں عمران خان میں کہ سارے کا سارا پاکستان اس کے پیچھے اصل میں وہ جو اگلے الیکشنز کے بعد کا سینیریو نا وہ سین بھی پکا کرنا چاہ رہے ہیں اپنا. لیکن بہرحال غفور حیدری صاحب نے آج جو بات کی, انہوں نے کہا جی کہ جو فیصلہ ہے اگر ان کے حق میں آیا, یعنی کہ فیصلہ اگر حق میں نہ آیا تو پھر ساری بات جو ہے وہ سڑکوں پہ طے ہوگی. یہ ذرا سنیے. اگر عدلیہ نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور جانبدارانہ فیصلہ صادر کیا تو سڑکیں پاکستان کی لوگوں سے بھر دیں گے, سب کا محاسبہ ہوگا. جی چوئی صاحب, پھر یہ کیا پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ویسے کافی سخت پریس کانفرنس کی تھی, اور اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے ماریا کہ آج افرین چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال, اعجاز الحسن اور منیب اختر صاحب پر کہ انہوں نے 2 دن سے جو طوفان بدتمیز مچایا ہوا تھا
اور اس کا کلائمیکس آج تھا کہ 2 گھنٹے مسلسل ان کے اوپر دباؤ بڑھاتے رہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ آخری میں انہوں نے حربہ یہ مانا کہ رانا ثناء اللہ خان، وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون، اور عطا تارڑ صاحب، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی کہ اگر فل کوڈ کا ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا تو ہم بائیکاٹ کریں گے پروسیڈنگز کا۔ تو اس کے بعد عدالت نے کہا جی جو آپ نے کرنا کریں، ہم نے ابھی اس سٹیج پر فل کوڈ کا کوئی مطالبہ نہیں ماننا۔ آج اس سے ایک بڑا میسج گیا ہے کہ یہ دھونس دھاندلی، یہ بلیک میلنگ، یہ لوگوں کو گالیاں دینا، یہ عدالتوں کا احترام جو ہے وہ خاک میں ملانے کی کوشش، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ لیکن چوئی صاحب، اب یہ جو ہوا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مزید زبان میں سختی آئے گی؟ کیا کوئی اور بھرپور پریس کانفرنس ہو سکتی ہے؟ کیا دوبارہ ہم دیکھیں گے کوئی دھواں دھار ووٹ کو عزت دو بیانیہ اس کو دوبارہ فکر میں ڈالیں؟ اب یہ استعفے دے کے گھروں جائے نا، پھر جا کے عمران خان کی طرف گلی گلی گاؤں گاؤں کریا اپنی موومنٹ چلائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے مقابلے میں ان کی کوئی ویو چلتی ہے۔ اچھا مظلومیت کا کیس تو بنتا نہیں ہے۔ وہ خبر آپ نے سنی ہے کہ زرداری صاحب اس وقت دبئی کے اندر موجود ہیں؟ جو میرے کچھ ذرائع بتا رہے ہیں، جو آپ کی خبر ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کچھ وہی ہے کہ جی اب معاملات ہیں، ان کو آگے لے کے جانا ہے، تو بات کو بن نہیں رہی۔ جو کہ ان کا ایک پلان تھا، لیٹر شیٹر تو شجاع صاحب سے انہوں نے لکھوا لیا، ان کا یہی خیال تھا کہ ہم مینج کر لیں گے، پریشر ڈال لیں گے، لیکن حالات ان کے قابو میں نہیں آ رہے۔ تو کچھ لوگوں سے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کو بات چیت کرنی ہوتی ہے، تو وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ دبئی میں بیٹھ کے کیا جائے، وہاں پہ وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ تو میری اطلاع کے مطابق تو ان کے سامنے بھی جو ہے وہ مزاری صاحب کے تھے نا، کون صاحب؟ دوست مزاری صاحب، جو انہوں نے دی۔ اچھا، دوست مزاری صاحب، دوست مزاری صاحب ایک اطلاع کے مطابق وہ بھی کہیں کو آگے پیچھے غائب ہو گئے ہیں۔ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جو وہ کر بیٹھے ہیں، انہوں نے بیچاروں نے کیا کرنا تھا، وہ معصوم سے ایسی ایک روح ہے، ان کی جیب میں ڈال دیا گیا ایک ملب کہ یہ جا کے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا لا کے سامنے کہ جی مینوں تو پتہ نہیں سی کہ جی قتل کرنے دی سزا موت ہے، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اب جو ہے لگ یہی رہا کہ ان تمام جو یہ جو شراکت دار ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، اب ان کے سامنے واحد رستہ ایک ہی ہے کہ وہ الیکشن کی طرف، لیکن جو میرے پاس خبر ہے چوئی صاحب وہ یہ ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں، یہ اس طرح کا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی شہید بن کے اگلے الیکشن کی طرف جائیں، تاکہ جو ہمیں کچھ نہ کچھ لوگوں کی طرف سے ہمدردی کا ووٹ ملے۔ دیکھا ہم نے اتنے مشکل فیصلے کر لیے تھے، حالانکہ یعنی شہید تو ہے نا کہ عام بندے کی روٹی روز کا بندوبست کر دیا تھا ہم نے، بندوں کو کروڑوں لوگوں کو نوکریاں دے دی تھی، ڈالر جو 180 پر تھا ہم نے صرف 80 پر لے آئے تھے، ہم اسٹاک ایکسچینج کو 60,000 پوائنٹ سے اوپر لے گئے تھے۔ کمال کرتے ہیں جو صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے، یعنی کس چیز کا شہید؟ سر جی وہ یہ کہتے ہیں جو صاحب کہ ہم نے ریاست بچائی ہے، ہم نے ملک پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، ہم یہ اگر یہ سخت فیصلے نہ کرتے تو خدا نخواستہ ملک خبر گمن صاحب آپ مجھے بتائیں، جب شوکت ترین کہتے ہیں کہ ڈالر 180 190 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، تو یہ 135 تک کون بیچ رہا ہے؟ اور اسٹیٹ بینک کے یعنی جو اس کا جو ریٹ ہے، بینک جو ہے لوگوں کو امپورٹرز کو اس سے 20-30 روپے اوپر لے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ آپ کن کی وکالت کر رہے ہیں؟ میں وکالت نہیں کر رہا، میں تو آپ کو آن گراؤنڈ سچویشن جو وہ بتا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے ماریا کہ آن گراؤنڈ میں بتا رہا ہوں آپ وہ نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ہوا یہ کہ جب پہلے دن بنے نا پرائم منسٹر بنے، اگلے دن صبح میں دوسرے ٹی وی چینل پہ تھا، وہ خبر آئی کہ جی وہ پرائم منسٹر صاحب نا ایک سڑک کا دیکھنے چلے گئے ہیں، پھر ایک پل کو دیکھنے چلے گئے ہیں، تو میں نے کہا مارے گئے۔ یہ شہباز شریف صاحب اپنے وہ نا چیف منسٹر والے موڈ میں ہیں، پل دیکھیں گے، سڑک دیکھیں گے، کوئی نلکا دیکھیں گے، کوئی گلی دیکھیں گے۔ بھائی ریاست پاکستان کو چلانا، ملک کی معیشت کو سنبھالنا، یہ سارے چوری صاحب سارے معاملات کوئی اتنا آسان تو نہیں تھا۔ اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر موقع کے اوپر جو ہے پرائم منسٹر از مسنگ۔
اچھا پرائم منسٹر صاحب بھی بائی دا وے حمزہ صاحب کی سی ایم شپ کو پتہ ہے سب سے بڑا خطرہ کس سے ہے؟ شہباز شریف صاحب سے خود ہے، کیونکہ وہ تمام جب لاہور جاتے ہیں نا، وہ سب میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں، وہ سارے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں، تو حمزہ صاحب کی جو اتھارٹی ایز اے سی ایم شپ ہے نا، وہ اسٹیبلش بھی نہیں ہو پا رہی نا وہاں پہ، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا بھی چیف منسٹر ہے، تو وہاں پہ وہ خود براہ راست چیف منسٹر بن جاتے ہیں۔ آج جو اگر آپ نے مریم صاحبہ کا بیانیہ سنا ہے عدالت کے اوپر، تو انہوں نے تنقید، حملہ، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، میرے حساب سے تو تصدیق کی ہے بھرپور انداز میں، لیکن بنیادی طور پر انہوں نے یہ کیس بنانے کی کوشش کی ہے کہ میرے چچا اور میرے کزن وہ تو بس عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور یہ عدالتیں چونکہ بائسڈ ہیں، ہمارے خلاف ہیں، ہمارے خلاف فیصلے کرتی ہیں، ہمیں انصاف نہیں ملتا، لہٰذا جو ہم نے لوگوں کو سہولتیں دینی تھی، لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو بہتری لانی تھی، وہ ہم نہیں لا پائے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، لہٰذا وہ شہادت جو ڈھونڈ رہے ہیں، اور عدالت نے آج بڑے ہی جو واضح الفاظ کے اندر یہ میرے خیال میں بتا دیا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، کسی کو نہ۔ اچھا وہ ایک اور بات بھی کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس لیے بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے کیونکہ عمران خان کو ابھی بھی سپورٹ ہے، جو لمبی چوڑی چارج شیٹ تھی اس میں یہ بات بھی انہوں نے کی ہے کہ خان صاحب ابھی بھی لڑ رہے ہیں اور ان کو سپورٹ حاصل ہے، اس وجہ سے یہ حکومتی اتحاد کامیاب نہیں ہو رہا۔ ذرا سنیں۔ ابھی بھی جو اس کے حمایتی کہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اس کا کام کر کے دے رہے ہیں، یہ ابھی بھی سپورٹ کے بغیر نہیں ہے۔ جی یہ سپورٹ چودھری صاحب کس کی بات کر رہی ہے مریم صاحبہ؟ کیا یہ کدھر سپورٹر ہیں خان صاحب کے، کس طرف اشارہ کر رہی ہیں مریم صاحب؟ کہاں بٹھائے ہیں جس طرح مرضی، اب یہ تو نہیں ہے نا، ہمارے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو صحیح مان لیں، اصل میں جو اپنے ٹیکٹکس ہے وہ بتا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ میں پہلے بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ جب حمزہ شہباز الیکٹ نہیں ہوئے تھے وزیر اعلیٰ، انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، تو پولیس اور انتظامیہ جو ہے ان کے گھر کی لونڈی بن کے انہوں نے پولیس اسمبلی میں داخل کر کے لوگوں کو، مخالفوں کو مارا پیٹا اور ان کے یک طرفہ الیکشن کا اعلان کروا دیا۔ یہ ان کے اندر بنے ہوئے ہیں، پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، یعنی ایک اندازہ لگائیں کہ وہ اس میں ایک کزن ہے عمران خان صاحب کے، قمر خان، بڑا صحیح بندہ ہے، یعنی اپنے کام سے کام، کاروباری آدمی ہے، مخلص ہے، میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ تو خان صاحب کو اگر آپ خان صاحب کو کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں یا ان وغیرہ، تو بیچارہ دیانتداری سے جا کے بات کر دے گا، اگلا کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو وہ کسی چائنیز گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ایک سرکاری ملازم جو اب انہوں نے انچارج بنا دیا ہوا ہے ادھر گدڑوں کی رکھوالی پر، اس چائنیز کمپنی نے اس قمر بابی کو کہا کہ ایک یہ بندہ جو ہم نے اس کو 20 بلین روپیز دیا تھا۔ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ اچھا جو صاحب، لاہور کے اندر یہ جو انوکھا واقعہ ہوا ہے، یہ کابینہ کی اوتھ ٹیکنگ کا، آپ نے کوئی چیک کیا کہ چیف سیکرٹری کے سامنے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، یہ جو ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہیں، جس سے آپ اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو سیاسی فائدہ جو ہے آپ دلا سکے؟ تو چیف سیکرٹری صاحب نے بھی ان کو منع نہیں کیا کوئی جناب اعلیٰ یہ اوتھ ٹیکنگ کر لیجئے گا کابینہ کی، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک واضح حکم ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بھی انہوں نے بھی جا کے ساری کی ساری اوتھ ٹیکنگ کروا دی۔ وہ آپ کو پتہ ہے خاور، جب یہ ماریا آپ کو بھی، کہ جب کوئی جانے لگتا ہے نا تو اپنے جو عملہ شملہ ہوتا ہے ان کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں، کسی کو گھر چاہیے لے دو، جس کو ترقی چاہیے، کسی کو، تو یہ انہوں نے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری گیم اپ ہے، یہ اب سسٹین نہیں ہونی، دا دپا لان دی کوشش کی سی ڈپٹی سپیکر دے ذریعے خط دے اپتے، لیکن وہ مطلب ہے بری طرح ان کے یعنی بوم رینگ کر کے۔ آپ چوہدری صاحب پرویز لائی صاحب کو چیف منسٹر بنوا رہے ہیں، بے شک تھوڑے عرصے کے لیے، آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے۔ نہیں، ابھی عدالت نے بنوانا ہے یا نہیں بنوانا، ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ نیا الیکشن کرانے چیف منسٹر کا، یا ابھی کل صبح 10 بجے کی پرویز لائی حلف اٹھائیں گے۔ It will be announced in a while۔ لیکن کوئی پھڈا تو نہیں پڑے گا کہ فیصلے کو مان لیں گے سب کہ نہیں مانیں گے، کیونکہ پی ایم ایل این نہیں، اب ماننا پڑے گا نا، سپریم کورٹ کو ڈیفائی کرنا پہلے ایک دفعہ کر لیا انہوں نے، ڈیلی تو نہیں کر سکتے نا۔
دیکھیں اب یہ پتہ ہے کہ وہ چوہدری صاحب جو کہتے ہیں نا کہ خواہشاں گھوڑے ہوندیاں تو ہر کوئی پھر اس کی سواری کرتا. پرابلم یہ ہے کہ آج جو آپ بات کر رہی تھی کہ شاید ایک اور پریس کانفرنس کریں, شاید کیمپین بھی چل سکتی نہیں ہے. اتنی شدید نہیں 2-3 درجن کریں گے آج جو اتنی شدید پریس کانفرنس کر دی ہے نا انہوں نے, یقین کریں کہ عدالت بڑی جینرس ہے. مجھے نہیں پتا کل پرسوں ترسوں اس پریس کانفرنس کو لے کے اس کا ریکارڈ منگوا کے اس کے اوپر کیا ایکشن. آج تو عدالت نے اس کو درگزر کی ہے, مطلب اس کو کوئی لیکن ایسی باتیں کی گئی ہیں, ایسی دشنام ترازی, آپ کو ایک ایک سینٹنس ایک ایک فکرہ آپ اس کو نکالیں جس انداز سے جو ہے وہ تنقید, مطلب بالکل تصحیح امیز آپ کا جو ہے نا آپ کے رویے سے لگ رہا تھا, جس انداز سے آپ بات کر رہے تھے نا کہ آپ کیسے کر سکتے, آپ نے ہمارے ساتھ تب بھی زیادتی کی, اس وقت بھی زیادتی کی, پتہ نہیں ایک لمبی چارج شیٹ. اور کہہ سکتے ہیں کہ عدالت has called off their bluff today, شاید وہ اپیرنٹلی نہیں وہ میرے خیال میں انہوں نے یہ کہا, انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے بڑا اچھا کامنٹ کیا آج نا. انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر نا کافی زیادہ لوگ جو اس کے تاثر اس کے اثر میں آ جاتے ہیں اور ایک عجیب قسم کا تاثر بنا لیتے ہیں, لیکن ہم نے جو ہے نا یہ آئین اور قانون کے مطابق چیزیں دیکھنی ہیں. بہرحال ابھی عدالت میں دلائل شاید جاری ہیں, فیصلہ جو ہے عدالتیں جلد از جلد کر دینا چاہتی ہیں. پروگرام کا ختم ہو گیا, آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.